تفسیر حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی بروز اتوار، موضوع توبہ استغفار، آڈیو کیسیٹ، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اسی دشت سینا میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات ہی کی طرف اشارہ ہے، چل رہا ہے۔ اہم ترین واقعہ ایک یہ بھی پیش آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے اور لوٹ کر دیکھا کہ قوم گو پرستی کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ کو غیر معمولی طور پر جوش آ گیا اور غصے کی حالت میں اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے۔ قرآن کریم نے بتایا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے اور اپنی طرف کھینچا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت ہارون کے بال دراز تھے، اس لیے فطری طور پر داڑھی کے بال بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس بنا پر حضرت ہارون کو یہ کہنا پڑا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے۔ قرآن کریم نے حضرت ہارون کے قول کو حکایتاً نقل کیا ہے، ورنہ قرآن کا اپنا قول جو واقعی صورتحال پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے سر کے بال پکڑے، اخذ برأس اخی۔ اگر حضرت موسیٰ قصداً اپنے بھائی کی داڑھی کے بال پکڑتے تو قرآن کریم کے الفاظ میں یہی ہوتا، اخذ برأس اخیہ ولیہتی ہوتا، ولیہا ہوتا، لیہا کا لفظ راس کے ساتھ زیادہ ہوتا، لیکن قرآن کریم نے صرف راس کا ذکر کیا ہے اور حضرت ہارون کے اپنے قول میں لیہا کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے داڑھی کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بات بڑی گستاخی کی ہوتی کہ حضرت ہارون کے بال سر کے بالوں کے ساتھ حضرت موسیٰ ان کی داڑھی کے بال بھی پکڑ لیتے۔ حضرات انبیاء کرام کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان حضرات کے واقعات بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، اور اس احتیاط کو وہی اہل علم سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے ادبی اسلوب پر توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی زبان بڑے بلیغ اسلوب کی حامل ہے، اور قرآن کریم اپنے اسلوب بیان سے، اپنے اسلوب بیان کے اشاروں میں وہ لطائف اور نکات بیان کر جاتا ہے کہ اگر ان کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے
بڑی بڑی ضخیم کتابیں درکار ہوں۔ داڑھی پکڑی موسیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، فرق ہے دونوں بات، بہرحال چھوڑ دیجیے۔ تو اب یہود کو اندیشہ ہوا کہ آسمانی عذاب نہ آ جائے، یہ آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہی آئی کہ اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اے موسیٰ ان کی توبہ عام گناہگاروں کی توبہ سے مختلف ہوگی، ان سے آپ پوچھ لیں گے۔ ان کی توبہ صرف توبہ زبانی نہیں ہوگی، ان کی توبہ عملی ہوگی۔ پوچھ لیں آپ، خوف زدہ تھے اس کو مان لیا ہو، ورنہ یہ ماننے والے تھے۔ ساری کہانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کس کس طرح حضرت موسیٰ کو تنگ کیا ہے، یہاں مان گئے۔ وہی آئی، اس کا یہ طریقہ ہے۔ جنہوں نے براہ راست پوجا ہے گائے کو، وہ سب بیٹھ جائیں لائن میں۔ جو اس پرستش سے اور شرک سے محفوظ رہے وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیں اور کاٹنا شروع کر دیں۔ فَقْتُلُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اے بنی اسرائیل یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم نے اسے قبول نہ کیا تو خدا جانے کیا اثر ہوگا۔ فَقْتُلُوا، بیٹھ گئے، اور جو الگ رہے تھے انہوں نے قتل شروع۔ جب یہ قتل شروع ہوا تو عورتوں اور بچوں میں کوہرام بن گیا۔ ظاہر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا سبھی کچھ ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے بچے، عورتیں اور قتل ہونے والے رونے لگے تو پیغمبر کو رحم آیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا اہلکت بنی اسرائیل، ربنا اہلکت بنی اسرائیل، ربنا البقیہ، اے رب کیا سب کو ہلاک کرے گا؟ میری ساری قوم کو ہلاک کرے گا اے اللہ؟ البقیہ، بس چھوڑ دے، رحم کر دے، اب باقی رکھ۔ موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، آسمان صاف ہوا، اس لیے کہ اندھیرا چھا گیا تھا تاکہ باپ بیٹے کو نہ پہچانے اور بھائی کو نہ پہچانے۔ توبہ ختم ہو گیا۔ جب توبہ کا یہ عمل ختم ہو گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز غمگین بیٹھے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ اس قوم کو یہاں تک لایا تھا، بڑی محنتوں میں مغموم بیٹھے تھے۔ وہی آئی، ما یحزنک، اے موسیٰ غمگین کیوں آیا، کیا پریشانی ہے؟ اس لیے کہ قوم کے اب خود بائبل کی روایت ہی یہ لوگ لیتے ہیں ہمارے حضرات، تو بائبل کی روایت تو 70,000 کی ہے، واللہ اعلم، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے 70,000، لیکن اگر اس میں مبالغہ ہے تو بہرحال سینکڑوں سے کم نہیں ہو۔ کما یحزنک، کیوں غمگین ہو؟ اس لیے کہ اتنا تمہاری قوم کے کیا غلظ لاؤ، اتنے اصحاب موسیٰ قتل ہو گئے، موسیٰ کے صحابی، قوم کیا کہے گی دنیا آنے والی؟ اس عظیم پیغمبر کے صحابی توبہ میں قتل ہو گئے، یہ غم ہے۔
یہ آئی کہ یہ غم میں اما من قتل منہم فحی عندی، اے موسیٰ وہ توبہ کی ہے، گناہ سے توبہ کی ہے، ہم بشارت دیتے ہیں کہ جو توبہ میں قتل کر دیے گئے وہ ہمارے پاس شہیدوں کا مرتبہ پائیں گے، خوش ہو جائیے، وہ شہید ہیں ہمارے پاس، یرزقون فرحین، ان کو اللہ شہیدوں کی طرح روزی عطا کر رہا ہے۔ اور اما مم بقیہ فقط قبیل تو توبہ، اور وہ جو باقی رہے گناہ تو ان کا بھی تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر روکا کیا، وہ اس گناہ کو دیکھ کر کنارے ہو گئے، ہارون تو اس لیے کنارے ہو گئے کہ ایک تھے وہ کرتے کا بری، ہارون پیغمبر کی قیادت میں انہوں نے روکا کیوں، گناہ ان کا بھی تھا، فرمایا بس ان کی توبہ اس طرح قبول ہو گئی کہ انہوں نے اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کے بھائیوں کو قتل کیا، بس توبہ، ہم نے ان کی توبہ بھی قبول کی اور ان کی بھی قبول کی، اور ان کو شہادت کا مرتبہ ہے اللہ کی۔ قال لما رجع موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے اڑائے اور ٹکڑے اڑا کر اس کو دریا میں ڈال دیا۔ قال عبد الرحمن فقالوا یا موسیٰ، قالوا بلا قال اقتلوا انفسکم، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، الہی اس گناہ کا تدارک کیا ہوگا جو کر رہے کی یہ قوم، تب یہ توبہ کرو۔ دنیا کی مذہبی قوموں میں توبہ کا یہ طریقہ ایک واقعہ کیا، دوسرا کوئی واقعہ نہیں۔ وہ تو ساری داستان نرالی ہے، موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری داستان نرالی ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل نرالا ہے۔ گناہ اور گناہ کی توبہ یہ آدم سے چلی آئی، یہ تو آج کا اور یہ خالی موسیٰ اور ہارون کا قصہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا سانحہ یہ کسی قوم کے ساتھ ہو۔ توبہ، گناہ سے توبہ اور گناہ یہ اس فطرت، اس نظام فطرت کا حصہ ہے۔ سن لو، گناہ انبیاء علیہ السلام تو اس لیے محفوظ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر سے اللہ تعالیٰ وہ فطری کمزوری سلب کر لیتا ہے، ڈالتا ہی نہیں، خمیر میں نہیں ڈالتا وہ صرف پیغمبر ہے، ورنہ ہر انسانی وجود کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، برائی، گناہ بھی ہے، گناہ سے بچنا توبہ بھی ہے، توبہ کو توڑ کر پھر گناہ کرنا بھی ہے، اور پھر توبہ کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ یہ اس نظام فطرت کا مزاج ہے، اس سے کسی کو چارہ کار نہیں، بچیلا نہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے پیغمبر اور انسان سے توبہ اور استغفار کا تصور دیا ہے، یہ دیکھ لیجیے، توبہ اور استغفار، پہلے نبی، پہلے انسان یا استغفار لغزش ہوئی۔ قرآن کریم پر اگر غور کرے کوئی تو 6 پیغمبر ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ جن کی زندگی میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ پیغمبر
اور توبہ اور استغفار. اب پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کے یہاں توبہ اور استغفار کیا ہے؟ لیکن 6 پیغمبروں کے یہاں توبہ اور استغفار. ان 6 پیغمبروں میں 3 پیغمبر وہ ہیں جن سے دعائے استغفار بھی منقول ہے. وہ 3 پیغمبر. 3 پیغمبر وہ ہیں کہ استغفار تو ہے لیکن دعائے استغفار منقول نہیں. انہوں نے استغفار کیا، کیا الفاظ تھے وہی تفسیر. 3 پیغمبروں نے دعائے استغفار کی اور اللہ نے ان سے دعائے استغفار بھی نقل کی. قرآن میں وہ 3 ہیں. اور 7ویں پیغمبر ہمارے آقا ہیں، ان کا استغفار نرالا ہے. اسی اجمالاً میں بتا رہا ہوں. ایک پیغمبر ہیں جن کو بغیر گناہ کے استغفار کا حکم دیا ہے. 6 پیغمبر ہیں لغزش ہوئی اور گناہ اور لغزش پر کہا توبہ کرو، یا خود احساس کیا توبہ کی. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر گناہ کے حکم دیا کہ استغفار کرو. ہے نرالا کام. شام نرالی، ہر شام نرالی. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام. دانہ گندم کی لغزش، دانہ گندم، پھر استغفار اور دعا استغفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پہلے آدم، پہلے رسول، پہلی لغزش اور ایک بھرپور دعا استغفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی. اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، کرم نہ کیا تو ہم تو مستقل طور پر گڑھے میں جا پڑے. لنکونن من الخاسرین. پھر فتلقى آدم، یہ دعا اللہ نے دل میں ڈالی، یہ القاء ہوا ہے اس دعا کا. فتلقى آدم، اور پھر یہ دعا کی اور اللہ نے اس کو قبول کیا. اس میں میاں اور بیوی دونوں شامل ہیں. ربنا کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا. پہلی دعا، پہلا استغفار، پہلی لغزش. اب جناب آدم علیہ السلام کے بعد بڑے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام. کیا لغزش؟ منع کر دیا تھا پیغمبر، یہ جو تیرا لڑکا ہے یہ نالائق ہے، یہ جسمانی طور پر ہے تیرا، روحانی طور پر یہ تیرا نہیں ہے. تو نبی ہے، تیری رشتہ داری خالی جسم کی نہیں ہے، روح کی ہے، نیکی. جب وہ لگا ڈوبنے پانی میں، طوفان میں، تو نالائق تھا، کیا کیا بک رہا تھا. صحابی لا جبلی، یوں چڑھ جاؤں گا، یوں چڑھا لوں گا اور پہنچ جاؤں گا، اور اے نو کیا کر لے گا تیرا طوفان. ایک بکواس کر رہا تھا. اور جب طوفان آیا تو لگا ڈبکیاں کھانے. جب ڈبکیاں کھانے لگا تو باپ کی مامتا جوش میں آ گئی. قال رب ان ابنی، قال رب ان ابنی، قال. وہ ڈوب رہا ہے، یہ کشتی میں سوار ہے، ان کی کشتی تیر رہی ہے اور وہ ڈوب رہا ہے. ان ابنی فطرت مانتا الہی میں ہمیں سے یہ وہ ڈوبا. انہو لیس من اہلی. کس کو بیٹا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیٹا ہے آپ کا کہ نہیں؟ آپ کا بیٹا نہیں. اے نوح، جس
اہل و عیال کو ہم نے بچانے کا وعدہ کیا تھا، ان میں یہ کنعان شامل نہیں ہے، ڈوبنے کے لیے۔ لغزش ہوئی، اس لغزش پر توبہ کی ہے نوح علیہ السلام، اور کہا ہے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی لا اکن من الخاسرین۔ طرح مانگی ہے، اب نہیں کروں ما لیس لک، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ما لیس لی بہ علم، جس بات کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو میں وہ مانگوں، اب نہیں کروں، وہ ہو گیا اب نہیں کروں۔ اللہ نے معاف کیا، رحم، لیکن کوئی دعا استغفار منہ سے منقوص ہے۔ کن لفظوں میں انہوں نے استغفار کیا یہ قرآن نے نقل نہیں کی، بس یہ کہا، انہوں نے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، الہی میں پناہ مانگتا ہوں۔ جواب طلب کیا، کیوں مانگا، کیوں بیٹے کو پکارا، منع کر دیا تھا، کہا نہیں الہی اب نہیں ہوگا، ہو گیا یہ کچھ ہونا۔ یہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے اہم واقعہ موسیٰ کا ہے علیہ السلام، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اس ایک قبطی کے گھوسا مارا اور غیر ارادی طور پر وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا، احساس ہوا غلطی ہوئی۔ جب احساس ہوا غلطی ہوئی تو قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ سے صرف دعا منقول ہے لیکن نہایت مختصر، اور وہی دعا جو باپ آدم کر چکے، وہی دعا ہے موسیٰ کی۔ رب انی ظلمت نفسی، یہاں اکیلے ہیں، انی کہا، وہاں دو میاں بیوی تھے، کیا کہا، ربنا ظلمنا، نہ کہا یعنی ایک، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے استغفار کیا، ہم نے ان کا استغفار قبول کر لیا، انہ هو الغفور الرحیم۔ نوح کی لغزش، موسیٰ کی لغزش اور توبہ، دیکھا آپ نے۔ حضرت سلیمان جو اسرائیلی پیغمبر ہیں، ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا جس کو قرآن ان کی لغزش کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے ہاں گھر میں 70 حرم تھی، بنی اسرائیل میں رواج تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا عام رواج تھا غیر محدود حرم رکھنے کا، بانیوں کے نام سے، بیویوں کے نام سے، یوں کہتے 4 پاگل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم نے تو محدود کیا ہے، 70 سے 4 کیے ہیں، 70 سے بائبل کہتی ہے، حضرت سلیمان کیا 70 حرم تھی، بانیاں بیویاں، کیا قانون تھا اللہ عالم، ہمیں اس شریعت کا قانون نہیں معلوم، آیا شرعاً اجازت تھی، وہ سب نکاحیاں تھیں یا بانیاں تھیں، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 70 موجود۔ سلیمان بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور بہت بڑے پیغمبر سلیمان علیہ السلام۔ ایک روز اللہ کی راہ میں جہاد کا جو جوش پیدا ہوا تو جوش جہاد میں یہ کہہ بیٹھے کہ آج کی رات میں 70 کی 70 حرم کے پاس جاؤں گا اور اللہ رب العالمین مجھے 70 سے 70 بیٹے عطا کرے گا اور ان 70 کو میں مجاہد بناؤں گا اور میرے اپنے گھر کی ایک بڑی فوج ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔
اچھا جذبہ پیغمبر کا کوئی برا جذبہ تو تھا نہیں. میرے یہاں 70 ہوں گے، میرے گھر کی ایک فوج ہوگی، اللہ کی راہ میں جائے گی، میرا حکم مانے گی، میرے بیٹے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ نہیں. اتنا بڑا قول اللہ کی رضا کے لیے کہ 70 ہوں گے تو 70 جہاد کریں گے اللہ تیری راہ میں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، گرفت ہو گئی. اس کا لحاظ بھی کیا خداوند عالم نے کہ میاں اگر انشاءاللہ نہ کہنے کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو تو معاف کرو اور 70 بیٹے عطا کر دو، اور نبی کی بات رہ جائے کہ ایک رات میں لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ، ایک رات میں 70 کے پاس جاؤں گا اور 70 بیٹے ہوں گے اور سب مجاہد ہوں گے. لاج رکھ لو اس کی، ہم ان کی مشیت ہے. اتنی سی غلطی پکڑ لی اور اتنا بڑا جو اہم اعلان کیا تھا اس کی لاج نہیں رکھی. مالک جو تو فوج تھوڑی ہے. جب وہ 9 مہینے گزر گئے تو کیا نتیجہ نکلا کہ ایک بیوی کی یہاں ایک کچا بچہ پیدا ہوا. ایک کیا بچہ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ایک کچا لوتھڑا جسد لوتھڑا. فرمایا ہم نے سلیمان کی آزمائش وہی کر لی. انشاءاللہ نہیں کہا، بس پکڑ لیا ہم نے. اور ایک بچہ کچا ہوا. دائی نے وہ لوتھا کپڑے میں لپیٹا اور کپڑے میں لپیٹ کر حضرت سلیمان کے تخت پہ لا کر رکھ دیا. لیجیے لیجیے جناب، یہ لیجیے جو آپ نے جو اعلان کیا تھا نا، یہ لیجیے، یہ آیا ہے. ایک تھڑ لا کر دایا نے ڈال دیا. جسدن علی کرسی، ان کے تخت پر کرسی پر جہاں جو بھی بیٹھتے ہیں یہ لیجیے. اللہ قالا ثم اناب. بس کہا جب سلیمان نے یہ دیکھا تو پھر پلٹا میری طرف. اناب پلٹا میری طرف، رجوع ہوا. اوہو آزمائش ہو گئی، آزمائش ہو گئی. اور دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. اے اللہ اس کو معاف کر دے. یہ تو ہو گئی غلطی، انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک دعا کرتا ہوں. 70 بیٹے ہوتے جہاد کرتے نہیں ہوئے، یہ تھڑا گیا لے بھائی بھیجا اس کو گاڑیا. لیکن اے رب اب میری ایک دعا بھی سن لو. جو سلطنت آپ نے مجھ کو عطا کی ہے، اے اللہ وہ سلطنت اتنی عظیم ہو کہ میرے بعد پھر کسی کو ایسی سلطنت نصیب ہو. لا ینبغی لأحد. بس نام رہے سلیمان کی سلطنت کا، سلیمان کی سلطنت. اے اللہ میری شان و شوکت میں اب کسی کو شریک نہ کیجیے. یہ دعا تمہاری قبول کرتے وہ نہیں کی. 70 بیٹے عطا نہیں کیے. کہا 70 بیٹے جہاد کرتے تمہارے وارث ہوتے اور آپس میں لڑتے، پھر کیا ہوتا؟ سلطنت تمہاری برباد ہو جاتی، برباد ہوتی. عالمگیر کو 4 دیے، بڑا نیک تھا، لیکن اولاد نالائق تھی، لڑوں کے ختم کر دیا سلطنت کو. یہ ہوا کہ اے سلیمان بیٹوں پہ کو موقوف نہیں ہے. ہمارا کام نرالا ہے،
بغیر بیٹوں کے اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عظمت دے گا تو تنہا ہوگا اس میں، کوئی شریک نہیں ہوگا تیرے لیے، بغیر بیٹوں کے وہ سلطنت قائم رہی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والد جناب داؤد علیہ السلام، وہ بھی ایک لغزش آ گئی۔ کیا لغزش ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات تقسیم کر لیے، خلیفہ بھی تھے نا، یعنی بادشاہ، یہ دونوں باپ بیٹے بادشاہ ہوئے ہیں، داؤد اور ان کے لڑکے سلیمان۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں بڑے عظیم پیغمبر اور عظیم شہنشاہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، خلیفۃ اللہ تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تم نبی بھی ہو، شریعت پہنچاؤ، اور تم حاکم بھی، عدل کرو، انصاف کرو۔ داؤد علیہ السلام نے اوقات تقسیم کر دی، ایک دن اپنے لیے تنہا اللہ کی عبادت کا رکھا، ایک دن، اور 7 دن دربار عام دربار عام جو عبادت تھی وہ بھی ہے لیکن دربار عام، اور ایک دن تنہا بند کر دو، محل کو بند کر دو کو اندر نہ آنے پائے۔ داؤد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنہا ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ان کا مخصوص دن تھا عبادت کا، اس دن ایک حادثہ پیش آیا۔ دو شخص مدعی اور مدعا علیہ کو جھگڑا ہوا، اور وہ اپنے جھگڑے میں بےتاب ہوئے کہ وہ تسلیہ کرے۔ سلیمان داؤد اللہ اللہ کر رہے تھے، پہرے دار کھڑے تھے کہ آج کا دن داؤد کی عبادت کا دن، آج کا دن دربار کا ہی دن نہیں۔ وہ آزمائی تھی اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ 2 فرشتے ہوں، یہ طے نہیں ہے کہ واقعتاً وہ آدمی تھے یا خدا کی طرف سے فرشتے تھے۔ وہ آئے، پوچھا کہاں ہے داؤد، کہاں ہے؟ کہاں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اعتکاف میں، آج کا دن ملنے کا نہیں ہے، عوام کا دن نہیں ہے۔ کیسے ملنے کا دن نہیں ہے؟ انہوں نے جناب سیڑھی لگا اور حضرت داؤد کی دیوار تھام کر اندر کود دیا۔ اس تصور میں انہوں نے دیوار تھام کر اندر آ، کون روکے ہوتا؟ کون؟ 2 مدعی اور مدعا علیہ ہیں، اے داؤد کون ہے؟ ہم جگہ عام ہے، فوراً تصفیہ چاہتے ہیں اس کا، آپ تو یہاں آ کر بیٹھ گئے، کچھ ٹھیک ڈالیے گا نہیں، ڈالیے نہیں آپ، یہ نہ کہیے گا کہ آج کے دن اللہ اللہ کا ہے کرانا، بلا کچھ ٹھیک، اے داؤد ڈالیے نہیں، فی فور فیصلہ۔ وہ فیصلہ کیا، وہ لمبا واقعہ ہے۔ جب فیصلہ لے کر وہ چلے گئے تو وظن داؤد انما فتناہ، اب داؤد کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، وہ کون تھے جو دیوار تھام کے آ گئے اور لڑنے لگے اس سے؟ یہ خدا کی طرف سے فوراً احساس ہوا، وہی آئی کہ ہم نے آپ کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ اے داؤد، آپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہر وقت آپ کا دروازہ لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہے۔ اللہ کی عبادت تو وہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، لوگوں کو انصاف دینا، عدل کرنا، 2 لڑتے ہوئوں کا جھگڑا نمٹانا ہے۔ داؤد وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت،
اور اللہ کی اس عبادت کے ساتھ جو عام عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، وہ ساتھ ساتھ ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو اللہ کے بندوں سے الگ نہ کرنا۔ استغفار کیا، توبہ کی، اور اللہ نے استغفار قبول کیا۔ کوئی دعا منقول نہیں ہے داؤد علیہ السلام، بس یہ ہے کہ فغفرنا لہ ذلک، ہم نے قبول کر لیا ان کو استغفار۔ اور وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ، ایک استغفار نئے دعا کے یونس علیہ السلام، بہت اہم استغفار، کیا بھی اہم استغفار بھی ہے، مشہور واقعہ، بغیر وحی الہی کے گناہگار قوم کو ڈرانے کی غرض سے یہ کہہ دیا کہ 3 دن میں آ رہا ہے عذاب، 3 دن لگے، ڈرا نہیں، دن متعین کر دیے، وحی الہی نہیں تھی، جوش میں آ کر، تیش میں آ کر تھا 3 دن وہی آ گئی، اپنی طرف سے کہا اے یونس تم نے اپنی طرف سے طے کر دیا، تمہیں اللہ کی مشا علم، اللہ تو اس قوم کو محض ڈرانا چاہتا تھا مجمل عذاب کے وعدے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دینے والا تھا توبہ کی، تم نے 3 دن کہہ دیے، اور 3 دن کہہ دیے، اب کیا کریں ہم اپنی مشیت کی لاج رکھیں یا تمہارے قول کی لاج رکھیں؟ بتاؤ پہلے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ اس قوم پر عذاب نہیں آنا، جب عذاب کے آثار تم بات کہو گے عذاب کافی ہے، ڈریں گے اور ڈر کر یہ توبہ کر لیں گے۔ ہمارا فیصلہ تو یہ تھا، اور تم نے کہہ دیا 3 دن، اب تمہاری لاج رکھیں یہ اپنے فیصلے کی لاج رکھیں۔ اے یونس ہم اپنے فیصلے کی لاج رکھیں، تمہارے قول کی لاج نہیں رہے گی۔ بھاگے ہیں قوم کو چھوڑ کر اور کشتی میں سوار ہو گئے، رسول اس ابق الی الفلک المشحون، بھاگے اور بیٹھ گئے، اور کشتی بمر میں آ گئی۔ کہ ابق الی الفلک، اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے؟ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، یا آقا سے بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ میری کشتی بھور میں آ گئی، کون ہے تم لوگوں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو غلام ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگا ہے، کون تھا؟ وہ تو یونس۔ کھڑے ہو، کہا آپ تو نبی تھے، غلام الگ ہے، نبی الگ ہے، نبی کے چہرے کی شان و شوکت الگ ہے۔ غلام کہے مسافر تو غلام نہیں، اہل سفینہ وہ غلام نہیں ہوں جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آئی ہے، کہ اچھا وہ ڈال دیا ان کو سمندر میں۔ یونس اللہ تعالیٰ نے یونس کا دعا استغفار بھی ہمیں پہنچا دیا، مشہور ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنادی فی الظلمات، میرے بندے یونس نے اندھیروں میں پکارا، اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اندھیرا بادلوں کا اندھیرا، اس اندھیرے میں ڈوب کر جو میرے بندے نے مجھے پکارا، فاستجبنا لہ، میں نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی شان بیان کی ہے یونس علیہ السلام. آقا کی تو بات ہی کیا ہے. اپنی ذات سے زیادہ اپنی برادری کی تعریف ہے. اگر قرآن دیکھیں اور حدیث دیکھیں آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی تعریف کم ہے اور اپنی برادری یعنی اور پہلے نبیوں کی تعریف زیادہ ہے. یہ دیکھیے کہیں عیسیٰ کی تعریف, کہیں موسیٰ کی تعریف اور اپنی کہیں. ایک روایت آتی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے مراتب کا ذکر ہو رہا تھا, لوگ باہر شہر میں بیٹھے تھے, کہا موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, یونس فرعون صفی اللہ, تو حضور اندر بیٹھ کے سن رہے تھے. اس وقت سرکار کو جوش آ گیا, باہر تشریف لیا ہے. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہ حضور انبیاء علیہ السلام کے القاب کا, ان کے مراتب کا ذکر ہو رہا ہے. یونس ایسے تھے. فرمایا کیا تمہیں اپنے نبی کے بارے میں بھی علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ فلاح اللہ اور انا سید ولد آدم حبیب اللہ. تمہیں یہ آگاہ کر دوں, ولا فخر, ولا فخر. ہمارے یہاں کان پکڑ لیتے ہیں نا, کوئی بات کہتا ہے تو عربی میں اس کا ہے ولا فخر, یہ کہتے ہیں ولا فخر. ہمارے یہاں کان پکڑ لیتے ہیں, توبہ توبہ ہے, بڑے بولتے ہیں توبہ ہے, یہ کہتے ہیں. اور عربی کا محاورہ ہے ولا فخر, ولا فخر. ارے سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار, میں فخر آدم, میں حبیب اللہ, لیکن ولا فخر, ولا فخر, ولا فخر. میں بڑا بول نہیں بول رہا, ولا فخر. ایک ہی ہے حدیث غالباً, اور باقی تو سارے نبیوں کی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے. لیکن یہاں دیکھیے یونس علیہ السلام, صحابہ کرام حضرت یونس کے اسی امتحان کا ذکر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. ایسا کیا, عذاب کی تاریخ متعین کر دی, پھر بھاگے. قرآن کہتا ہے یونس بھاگا اور کشتی میں سوار ہو گیا. اور وزن داؤد انما فتن نہیں, کیا ہے فضن اللہ نقدر علیہ, فضن اللہ نقدر علیہ. قرآن کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا پیغمبر اس طرح بھاگا گویا اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گیا. اس طرح بھاگا, فضن اللہ نقدر, اس طرح بھاگا, پیٹ موڑ کے اس طرح بھاگا چلا گیا کہ گویا ہم اس پر قابو پائیں گے نہیں. کہا ہمارے قابو سے کون باہر ہوا؟ اس نے اندازہ لگایا کہ سمندر میں ڈبکی لگائی, مچھلی کے پیٹ پہ آ گیا اور پھر بھی ہمارے قابو ہے. دیکھا ہمارا قابو. یہ اللہ نقدر علیہ, اللہ کا قابو. بندہ کہیں پہنچ جائے اللہ کا قابو, سب اللہ کے قابو. یہ ذکر ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہیں ہوا, باہر آ گیا. کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور وہ مچھلی والے پیغمبر کا ذکر ہو. کہا مچھلی والے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہو, یہ ہوا یہ ہوا, لیکن تم پر واضح رہے یہ بات کہ جب وہ مچھلی والا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہا تھا, اے میرے صحابہ, جو مقام اللہ نے تمہارے نبی کو آسمانوں پر بلا کر عطا کیا تھا, وہی مقام یونس کو مچھلی کے پیٹ میں عطا کر دیا.
آئندہ اگر یونس کا ذکر کرو زبان سنبھال کر ذکر کرنا، خفت نہ آئے، ایسا انداز نہ آئے کہ میں یوں تھا، میں یوں چلے گئے، میں یوں مچھلی کھا گئی. نہیں، مجھے میرا رب براق پر لے جا رہا تھا اور یونس اپنے پیدل چل رہے تھے. مجھے جبریل امین لینے آئے اور بڑا اہتمام ہوا اور آسمان کھلے اور رسول آئے، تب کہیں قاب قوسین ملا. اور میرے بھائی یونس اپنے پیروں سے گئے، مچھلی نے نگل لیا، اندھیرا ہو گیا اور پکارا. اور جب وہ پکارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، تو اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں محمد قاب قوسین کے مقام پر تھے. آئندہ یہ سب برادری ایک ہے نبیوں کی. میرے کسی بھائی برادری کے بارے میں کوئی نیچی بات نہ کر رہا ہے. نحن معاشر الانبیاء ہے، نحن کیا ایک جگہ کہا ہے بنی اللہ، نحن بنی اللہ، نحن النبیین بنی اللہ. بنی اللہ کا ہے، بنی اللہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد، مائیں مختلف باپ، اسے بنی اللہ کہتے ہیں عربی. کام سب بنی اللہ ہیں، باپ ایک، مائیں مختلف ہیں، ایک باپ، ایک چشمہ ہے ہمارا، چشمہ توحید ایک اللہ، اللہ کی ذات. مختلف مقام. نحن معاشر الانبیاء بنی اللہ. دعا منقول. وہ سارے نبیوں کے حوالے دے کر اصل میں بتانا چاہتا ہوں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ ہر نبی لغزش کے بعد توبہ کرتا ہے، پر توبہ کی ہے وہ لغزش ہے، اس کو ہم گناہ کی سے تعبیر نہیں کرتے. یاد رکھیں آپ کہ پیغمبر سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا شرعی لفظ ہے لغزش، یعنی ڈگ بگا گئے، پھسلے نہیں. ایک ہے پھسل گیا، ایک ہے ڈگ بگا گیا. ڈگ بگا گیا سمجھتا ہے، ڈگ بگانا اسے کہتے ہیں کہ ذرا لڑکھایا سمجھ گیا، پیر رپٹا سمجھ گیا، اور پھسلنا اسے کہتے ہیں کہ چاروں شانے چپ گر گیا، تو پھسل گیا. یہ ڈگ بگا گیا خالی، اس کو ذلت کہا ہے، معصیت کی کہا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر گناہ کے کہا اللہ تعالیٰ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ سورہ محمد کی آیت، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ. اے نبی سنیں آپ، فَاعْلَمْ سن لیں آپ، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہے رب، ایک ہے حاکم. اور اے نبی آپ استغفار کریں اپنے گناہ پر، ذنب کا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں پر. یہ ایک ہی مثال ہے کہ بغیر گناہ کے رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کا استغفار کریں. گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اس کی بڑی تعویلیں ہیں، لیکن میں جو اس کی توجیہ کرتا ہوں اللہ عالم الصواب، وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ، اس کی بڑی تعویلیں ہیں،
لیکن میں جو اس کی توجیہ کرتا ہوں اللہ عالم استغفار محسوس کر کے استغفار کریں، گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، لیکن جب استغفار کریں تو یہ احساس طائی کریں کہ آپ گناہ گار ہیں، یہ قصوروار کی طرح اللہ کی جناب میں کریں، بے قصور ہو کر قصوروار بن جائیں اللہ کی جناب میں، اور بے گناہ ہو کر اپنے آپ کو گناہگار جاننے لگیں اس غفار ستار کے پاس، پھر جو استغفار کریں گے آپ تو اس کی شان نرالی ہوگی، شان نرالی۔ شعر ہے وہ سنا دوں آپ کو، بڑی اچھی تشریح ہے وہ اس کی، کہتا ہے کوئی پرانا ہے، ہو گئی کچھ اور، ہو گئی کچھ اور آ کر خانہ صیاد میں، ہو گئی کچھ اور آ کر خانہ صیاد میں، اور یہ مزہ آگے نہ تھا بلبل تیری فریاد میں۔ جواب نہیں ہے، وہ نقشہ کھینچ رہا ہے شاعر، وہ گل و بلبل کی بات تو ہے کہ بلبل فریاد کرتا ہے، تیری پر بیٹھا ہے، یہاں ہے، وہ فریاد تو رو تو رہا ہی ہے گل کو، لیکن وہ بلبل جب صیاد کے پنجرے میں آ کر فریاد کرتا ہے، جو مزہ اس کا ہے وہ مزہ اس کا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بے گناہ کا استغفار، سبحان اللہ، وہ بھی استغفار، لیکن جب آ گئے مقام عبدیت میں اور طاری کر لیا اپنے آپ پر گناہ کا تصور، میں گناہ گار، بے گناہ ہوں لیکن گناہ گار، معاف کر دے، معاف کر دے، کہ یہ مزہ آگے نہ تھا بلبل تیری فریاد میں، جو اب آیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل میں اتفاق یہی دیکھ رہا تھا، مجھے ایک ایسی آیت ملی کہ جس آیت سے اس مسئلے کی بڑی وضاحت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، یہ تعویل اور بھی تو کی ہے نا، کہ حضور کو استغفار کا حکم دیا معمولی لغزشوں پر، خلاف اولا کام ہوا، یہ ہوا، یہ بھی ہے تعویل ہے وہ بھی، اور وہ مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جس درجے کے لوگ ہیں اسی درجے کا گناہ ہے، اگر ذرا سی لغزش ہے وہ بھی گناہ ہے، بڑے ہیں نا، یہ بھی ہے تعویل۔ لیکن میں ایک آیت سے مطلب سورہ مومنون کے آخر میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل رب اغفر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، آپ دعا کیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دے، رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا۔ انتہائی مختصر استغفار ہے، لیکن اس استغفار کی خوبی کیا ہے وہ سنیے گا۔ استغفار اور مغفرت کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے، وہ اہل زبان سمجھتے ہیں، لی آتا ہے یا لنا آتا ہے، سارا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، وغفر لی وغفر لأخی، موسیٰ نے کہا وغفر لنا سورہ اس میں بقرہ کے آخر میں، لنا یا لی، کہیں مغفرت لی کے بغیر نہیں آئی۔ اے اللہ بخش دے مجھ کو لی اور میرے بھائی،
اے اللہ بخش دے مجھ کو میرے والدین کو ولی الوالدین لی، یہ لام آتا ہے مغفرت کے ساتھ، اس کو علماء نے صلہ کہتے ہیں، یہاں بغیر صلے کے ہے وقت لی نہیں. قل رب اغفر، پھر لی نہیں ہے یہاں، ورحم انت خیر الراحمین، لی کے یہی اشارہ ہے کہ اے پیغمبر کہو اے اللہ معاف کر، کس کو معاف کر، لی کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ مغفرت کر، لی نہیں ہے میری نہیں، عام، اے اللہ مغفرت کر میری امت کے سارے گناہ کر، اے اللہ مغفرت کر سب کی، لی نہیں کہہ رہے. اگر لی کہتے تو گناہگاری ثابت ہو گئی تھی، کہاں ہے لی ہے؟ یہ دلیل ہے. وہاں جو لزم دیکھا ہے سورہ محمد میں، لزم دیکھا، وہ لزم دیکھا اسی معنی میں ہے جو معنی میں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرو، اور اس طرح استغفار کرو کہ اپنے اوپر گناہگاری کا تصور شامل کرو. گناہگاری کھڑے ہوتے ہیں رو رہے ہیں، پیروں میں برم آ گئے، کیوں برم آ گئے؟ کیا فکر ہے، کیا خوف ہے؟ اگر خوف طاری ہوا تو حضرت عائشہ کہتی ہے حضور اکرم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں ہوئی. یہ عالم ہے جو خوف خدا طاری ہو. کس چیز کا ہو؟ یہ پیروں میں سوجن کیا تھی؟ یہ الہا زاری کیا تھی؟ یہ گناہ نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، یہ گناہ کا احساس تھا. احساس سے گناہ تھا، یہ احساس ربیت تھی. جب اس احساس میں ڈوب کر حضور پکارتے تھے اسی طرح روتے تھے کہ سینے سے ہڈیاں کی آواز آئی، یہ نہیں ہے. سمجھے گا؟ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دو واقعے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اسلام میں اور حضور نے توبہ کا معاملہ اور توبہ کی تعلیم اتنی مکمل دی ہے. ہر کام مکمل ہے سرکار کا، ہر کام مکمل، ہر کام، ہر پہلو دین کا مکمل ہے. پیچھے ہٹ جاؤ نامکمل ہے، آگے آ جاؤ مکمل ہے. یہی خوبی ہے اسلام میں. تقریر الیوم اکملت لکم سب موجود ہے. اوپر سے توبہ اور استغفار آدم سے چلا آ رہا ہے، سارے نبیوں کا ذکر کیا، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، سب میں چلا آ رہا ہے. لیکن توبہ اور مغفرت کی جو تکمیل ہے وہ محمد الرسول اللہ. واقعہ ہے مشہور دہیہ کلبی. قبیلہ کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، قریش کا. وہ مویشی پالا کرتا تھا، ہزاروں کام ان کا مویشی پال کرتا. ایمان لے آئے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی. ایمان لانے کے بعد رونے لگے. پوچھا حضور نے کیوں روتے؟ اب رونے کا کام کیا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا کر دی. کہا یا رسول اللہ رونا اس بات پر ہے کہ گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ میرے دماغ کے پردے سے کسی طرح اس کا نقش مٹتا نہیں. ہزار مٹاتا ہوں لیکن میرے دماغ کے پردے پر وہ اس طرح جم گیا ہے کہ بار بار اس کا بار بار آتا ہے. سینما کے پردے پر بار بار آتا ہے کہ کون سا گناہ تم نے ایسا کر لیا دے کیا؟ میرے قبیلے میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی
تو اس قبیلے کے اندر بھی زندہ گاڑنے کا رواج تھا، اور میں قبیلے کا سردار، دادا بھی اور نانا بھی، جب کسی کے یہاں لڑکی ہوتی اور اسے زندہ گاڑنا چاہتا تو دیہیا کو بلاتا کہ آؤ، نانا کو بلاؤ، دادا کو بلاؤ، لے جاؤ اور اس کو گاڑی آؤ، اور میں وہی کام، یہ کام نہیں انجام دوں۔ خدا جانے کتنی قبیلے کی لڑکی ہو کہ یا رسول اللہ میں زندہ گاڑ چکا ہوں، زندہ گاڑ چکا ہوں، لیکن ایک لڑکی کو ایسا زندہ گاڑا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اس کو گاڑ تو دیا لیکن وہ مجھے گاڑ گئی، وہ مجھے گاڑ گئی۔ کیا ہوا کہ جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھے کے نکڑ پر بیٹھی کنارے، میں کھودتا رہا، وہ کنارے پر بیٹھی رہی، جب مٹی اڑے میرے بالوں میں آئے، میرے کپڑوں میں آئے، وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرے اور یہ کہتی رہے کہ نانا ابا کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، کیوں گڑھا کھود رہے ہو، کیوں گڑھا؟ میں گڑھا کھودتا رہا، وہ کہتی رہی، یہاں تک کہ گڑھا کھود دیا، میں اس کو گاڑ کے چلا آیا۔ یا رسول اللہ، اس کا معصوم ہاتھوں سے میری داڑھی کا صاف کرنا، میرے بالوں کا صاف بھولتا نہیں۔ ہاں کہا کیا؟ اب حضور رقت قلب، ہاں کہا، یہ رونے لگے سرکار۔ ایسا کہا دہیا پھر سناؤ کیا ہوا، پھر واقعہ سناؤ۔ پھر دہیا نے شروع کر دیا، حضور میں نے اس کو کنارے پر بٹھا دیا، میں گڑھا کھودتا رہا، وہ ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرتی رہی میرے پاس، وہ کہتی رہی کہ نانا تم کیا کر رہے ہو، دادا تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتی رہی، میں کھودتا رہا، یہاں تک کہ گاڑ کے آ گیا اور حضور نے رونا شروع کر دیا۔ ہاں کہا دہیا کا، پھر سناؤ کیا کیا، پھر سناؤ تم نے کیا کیا، اور رونا، رقت آئی، بے حال ہو گئی۔ وہ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ہلکان ہو رہے ہیں، آگے بڑھے اور کہا دیکھتا نہیں کیا حال ہو، دیا تجھ کو نظر نہیں آتا کہ حضور کا حال کیا ہو گیا، بند کر، چپ بند کر دے داستان۔ تب دیا نے داستان جب حضور مطمئن ہوئے، سکون آیا طبیعت میں، تو کہا دیا ہم خواہ رو رہے، اللہ کی ابھی یہ القا ہوا ہے، مجھے وحی آئی ہے، تو وحی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث کی وحی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے دہیا، اللہ نے میری امت کے تائب کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کمن لا ذنب لہ، گناہ سے اتفا۔ یہ توبۃ النصوح ہے، یہ ریاکاری کی توبہ نہیں ہے، جس کو حقیقت میں توبہ کہتے ہیں، توبۃ النصوح، جو وہ توبہ کہ جس گناہ سے آدمی بچنے کا عہد کرے، اس پر قائم رہے، حتی الامکان قائم رہے، حتی الامکان، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قائم رہے۔ اس لیے جہاں میں نے نوح علیہ السلام کی دعا آپ کو سنائی ہے، نوح علیہ السلام نے کیا کیا، انی اعوذ الہی، میں پناہ مانگتا ہوں، تو مجھ کو اس گناہ سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ نہیں کروں، یہ نہیں کہا۔ تو شاہ صاحب نے حاشیہ لکھا ہے، شاہ عبد القادر نے، کہ بندہ دعویٰ نہ کرے میں نہیں کروں گا، دعویٰ نہ کرے، اس دعوے میں غرور نکلتا ہے۔ بہت نازک بات کہی شاہ صاحب، بس یہ کہے کہ الہی معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، یہ نہ کہے کہ اب نہیں کروں گا، الہی اب نہیں کروں گا، دعویٰ
اور دعویٰ کون کرتا؟ شاہ صاحب نے عجیب بات کہی اور علماء کو وضاحت کرنی پڑی اس کہ شاہ صاحب کہتے زبان سے دعویٰ نہ کرے لیکن دل میں عہد کرے. اگر توبہ میں عہد نہ ہو نہ کہے زبان سے کہ اس میں ادعا ہے دعویٰ ہے میں نہیں کروں گا. بھائی تو کون ہوتا ہے نہیں کرے گا تو باپ کرے گا. کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نہیں کروں گا؟ تیرے قابو میں شیطان لگا دیا محرکات لگا دی اندر خواہشات بھر دی تو نہیں کرے گا. ہماری توفیق کے بغیر نہیں کرے گا ہماری توفیق کے بغیر تو دعوت نہیں دل میں ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک واقعہ ہے ایک بازاری عورت کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا اسلام نے توبہ کی کہاں تک گنجائش رکھی. توبہ سے عرب جیسی گمراہ قوم دوبارہ زندہ ہوئی ہے ورنہ عرب کبھی زندہ نہ ہوتا. جب حضور نے بات کہنا شروع کر دیا تو لوگ خودکشی کر لیتے. ہاں یہ بت پرستی اتنی بری ہے اور ہم اب تک کرتے رہے اور زہر کھا کے مر جاؤ. لیکن توبہ کا تصور اس قدر امید افزا ہے کہ عرب جیسی ڈوبی ہوئی قوم کو دوبارہ کرا دیا. عورت بازاری عورت کا واقعہ ہے. وہ آئی توبہ کا مسئلہ پوچھنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تھے نہیں ابو ہریرہ کیا ہے بھائی کا حضور تو ہے نہیں آپ بتا دیجئے ایک مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بازاری عورت ہوں اور میرے یہاں 1 2 نہیں 10 5 12 بچے ہو چکے ہیں اور 12 کے 12 کا میں نے گلا سوٹ کے دفن کر دیا ہے. ایسی بازاری عورت ہوں میں. حرام میرے اوپر ظلم اور قتل میرے اوپر. میں قتل کی گناہ گار بھی ہوں میں فاحشہ بھی اور چاہتی ہوں کہ توبہ کروں. اب ابو ہریرہ وہ ڈانٹ دیا بھاگا توبہ کرنے 9 سے چوہے کھا کے بلی ہنس کو چلی بھاگ یہاں سے. ابو ہریرہ تھے وہ بھگا تو دیا انہوں نے اس کو اور بھگانے کے بعد اب وہ حضور اکرم سے ملاقات ہوئی تو یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا کیا ہے واقعہ ایسا کیا ہے ابو ہریرہ بھگا دیا اس کو بڑا ظلم کیا بڑا جاؤ جا کے اس عورت کو پکڑو تلاش کرو کہاں ہے وہ عورت اور اس عورت کو یقین دلاؤ کہ اے بازاری عورت اور اے قاتلہ اور ظالمہ تو توبہ کر لے اللہ تیری توبہ کو قبول کر لیا. تم نے اس کو مایوس کر دیا. لا تیسوا من روح اللہ. اے ابو ہریرہ تم کو اللہ کا یہ حکم یاد نہیں لا تیسوا تم مایوس نہ ہو. وہ حد ہے اس کی کوئی حد نہیں. جب تک جان میں جان ہے مایوس نہ ہو. البتہ حدیث میں اتنا آیا کہ معلوم یغرغر جب تک وہ غرغرہ نہ پیدا ہو سانس نہ بھولے جو بلغم موت کے وقت اس وقت تک جو توبہ کرتا ہے بندے کی قبول کر لیتا ہے. معلوم یغرغر یہ توبہ کا پیغام یہ زندگی کا پیغام ہے اور یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین ہے. سن لیجیے آپ ہندوستان کی فلاسفی کرم کی ہے. وہ جو تلسی کہہ دیا ہے ان کی یہاں بڑی تعریف جو اس نے اللہ کی ہے تلسی نے کہ سائیں جھرو کے بیٹھیے اور سب کو مجرا دے اور جیسی جاتی چاکری ویسے ہی واقو دے. یہ بڑی تعریف کی ہے تلسی نے اپنے آپ کہ
کہ وہ اللہ میاں کیا ہے، وہ ایک کارخاندار ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، کاریگر آتے ہیں، جیسی مزدوری ہوتی ہے ویسا دے کے دھکا دے دیتا ہے چل، اور جس کا کاغذ صاف ہوتا ہے اسے بھاگ یہاں سے، تو نے کام تو کیا ہی نہیں۔ یہ تصور ہے ہندو فلسفے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا مان لے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، ورنہ انسان تو پیدائشی گناہ گار ہے۔ یہ افراط ہے، وہ تفریح۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بازا بازا اذان سے کر دی ہی بازا، جو مولانا رومی نے کہا بازا بازا اذان سے کر دی بازا، گر کافرو گبرو خود پرستی بازا، بازا لوٹ جا، ارے اب بھی لوٹ جا اور لوٹ جا، یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار توبہ کرے اس توڑ سے بازا، پھر بازا، پھر لوٹا، کب تک توڑے گا، کب تک توڑے گا، یہاں تک کہ تیری زندگی تجھ کو توڑ کے رکھ دے۔ توڑ توبہ، آ گیا بڑھاپا، اب کر توبہ، توڑ توبہ، اب توڑ توبہ، اب توبہ نے توڑ کے ڈال دیا، اب نہیں کر رہی ہے توبہ، وہ گناہ ہی نہیں آ رہا قریب، وہ گناہ ہی قریب نہیں آ رہا، یہ نہیں بھاگ رہا گناہ سے، گناہ بھاگ رہا ہے دیکھ کے کہ وہ بڈھا آ رہا ہے بھاگو، اب وہ آ رہی ہے بڈھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھا کہا توبہ، ارے بازا آنا پڑے گا، اگر آجا جوانی بھی آجا سبحان اللہ، جوانی کی توبہ سبحان، آجا جوانی میں آجا، اور نہیں آئے گا جوانی میں تو ٹھیک ہے، نہ سب تیرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، تیری آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، تیرا میدا جواب دے دے گا، تیری آنکھیں جواب دے دیں گی، گلنے لگیں گی، وہ شرابی کہاں تک پیے گا پی، یہاں تک کہ تیری آنکھیں گل جائیں گی، تجھے دکھ ہو جائے گی، پی شراب، کر گناہ، کہاں تک گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، دیکھ لیا ختم ہو گیا، اور جب بڑھاپا آ گیا ملائکۃ اللہ نے کہا، ایک مثال دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بوڑھا رات کو سو رہا تھا، غریب، سوتے سوتے جو کروٹ لی، تو اب آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، بڑھاپا اللہ کو یاد کرتا ہے، جوانی شیطان کو یاد کرتا ہے۔ جوان کو جب خواب آئے گا تو شیطان آئے گا، اور بوڑھے کو جب خواب آئے گا تو خواجہ صاحب آئیں گے، اور دادا آئیں گے، اور نانا آئیں گے۔ وہ بڑھاپے کی برکت، یہ برکت ہے۔ جب ساری خواہشات نفسانی ٹوٹ گئی تو اب اگر رات کو سوتے ہوئے خیال آئے گا تو شیطان کہاں سے آئے گا؟ اب شیطان کہاں سے آئے گا؟ شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ اندر کا شیطان مر گیا، یہی تو بجھاتا ہے، اور وہ اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے، یہ آتا ہے۔ تو وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، یا رب یا رب یا رب۔ ملائکہ یہ کون پکار رہا ہے مجھ کو یا رب؟ کہہ رہا ہی یہ وہی ہے نالائق تیرا بندہ، ساری جوانی گناہوں میں کھلا دی، ساری راتیں گناہوں میں کھلائی، سارا دن پہلا یہ ہاتھ پیر اس کے اڑتے نہیں پڑ رہا ہے، کروٹ دے رہی ہے یا رب یا رب، دھوکہ دے رہا ہے، کچھ دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا ملائکہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا، جس کو تم کہہ رہا ہو نا دھوکہ دے رہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ الہ العالمین کیسے بخش دیا؟ کیسے بخش دیا؟ اب یہ اس منزل اور مقام پر آ گیا ہے
کہ میرے سوا کو منزل ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس کو عالم اسباب نے مایوس کر کے میرے دروازے پر ڈال دیا، سب دروازوں نے اس کو دھکیل دیا، میں بھی دھکیل دوں، میری غیرت نہیں ہے، میں بندے کو دھکیل دوں۔ بچے نفرت کرنے لگے بڑے میاں سے، ہر وقت لڑ رہے ہیں، ہر وقت لڑ رہی ہے بڑھیا۔ بچے عاجز آ گئے، بوبے پناہ مانگنے لگی کہ مرے نہ ماں جہلے، رات بھر کھانستا ہے، دن بھر لوٹتا ہے۔ بڑھاپا جو آ گیا، بڑھاپا جو آ گیا، جو اللہ میاں نے کہا لیکیلا یا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، دیکھو کیا رہنا جوانوں، ایک دور وہ آئے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے اونگا کر دے گا، اونگا کر دے گا، اور تمہاری جوانی بڑھاپا، پھر تم بچے ہو جاؤ۔ بڑھاپا بچپن ایک ہوتا ہے، بڈھا بچہ برابر، بڈھا بچہ برابر ہے۔ اب بچے کو کون روکے لڑنے سے، کون روکے بچے کو ضد کرنے سے، کون روکے؟ وہی حال بڈھے کا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے سارے آستانوں نے دھکیل دیا، بھاگ گیا، دور ہو دور ہو۔ یاروں نے دیکھ کر کہا کہ میاں بڑے میاں اب جائے کمرے کے خدا کی، اب کیا آتے ہو تم، اب اللہ اللہ کرو، مسجد میں جاؤ، اب تمہاری جگہ ایک کمرہ نہیں ہے، ایک قلم نہیں ہے، اللہ 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 کرو، ملائکہ گواہ ہو جاؤ۔ بہرحال یہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آدم کا استغفار الگ ہے، اور یونس کا الگ ہے، اور قرآن پیغمبر کا الگ ہے، اور جو استغفار اللہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے اس کی شان ہے، کیونکہ اس پھر میں عموم ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے بخش دے رب اغفر لی، یہ کہہ رہا رب اغفر بخش دے، الہی بخش دے۔ ارے کس کو بخش دوں؟ سب کو بخش دے، اے اللہ بخش دے، سب کو بخش دے، کس کو بخش دے؟ بہرحال یہ ہے توبہ اور استغفار، اور یہ احسان عظیم اللہ کا بندے پر کہ اس نے توبہ کا تصور دے دیا، اور یہ کہہ دیا گناہ کیسے ہی معلوم یغرغر، جب تک یہ جان باقی ہے، روح باقی ہے جسم میں، اگر توبہ کرے گا توبہ قبول کر لے گا ربنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گناہگار بندوں اور اہل ایمان بندوں کی مغفرت کا کتنا وسیع انتظام کیا ہے، پر غور کیجیے آپ، آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، اس کا کام اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، عرش کے اٹھانے والے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اس رحمت والی مخلوق یعنی ملائکۃ اللہ کو دو حصوں میں بانٹا۔ ایک ملائکۃ اللہ وہ ہیں جو عرش الہی کے اٹھانے والے ہیں، وہ اللہ کی تعریف اور توصیف کے ساتھ توبہ کرنے والے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ مومن میں فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ حاملین عرش ہیں، یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی حمد، اللہ پر ایمان، اور پھر ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، دعا کے الفاظ دے، اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز کو وسیع حاوی ہے، تیرا علم حاوی ہے، تو سب جانتا ہے،
ہم دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. ہاں الذین للذین تابوا کے بعد واتبعوا سبیلک بھی کہا. وہ توبہ کرنے والے کہ توبہ کے بعد پھر وہ تیرے دین پر چلیں، تیرے راستے پر چلیں، اتباع کریں، پھر نہ بہکے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ایک گروہ ملائکہ رحمت کا جو حاملین عرش ہیں وہ اہل ایمان اور اہل توبہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ آسمان، ملائکہ رحمت کے اس گروہ کا ذکر کیا جس کا کام کیا ہے، جو مامور ہے اس پر کہ تمام اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور کریں آپ. فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ یسبحون بحمد ربہم. قریب ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان ٹوٹ پڑے، گر پڑے. اس قدر ملائکہ ہیں، ملائکۃ اللہ کی مخلوق آسمانوں پر. یہ ملائکۃ اللہ وہ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور لمن فی الارض، تمام اہل زمین کے لیے مغفرت کی دعا. لمن فی الارض کے عموم پر غور کیجیے. ایک ملائکہ وہ ہیں جو سارے روئے زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام اہل زمین میں تو اہل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی. کیا اہل کفر کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں بخشا جائے گا، اہل کفر نہیں بخشے جائیں گے. اور اہل کفر اہل شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چھوٹے بڑے، کبیرہ صغیرہ، سب معاف کر دیے جائیں گے توبہ سے، نیکیوں سے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ قرآن کریم نے کہا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے بعد جب مومن نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے ذریعے سے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن یہ سارا رحم، یہ ساری گنجائش اہل ایمان کے لیے. اور اہل کفر اگر کفر پر مرتے ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے رحمت الہی. پھر یہاں کیا مطلب لمن فی الارض؟ تو علماء نے کہا کہ ملائکۃ اللہ، ملائکہ رحمت کا استغفار اہل ایمان کے لیے اس معنی میں ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور تمام روئے زمین والے جس میں اہل کفر، اہل شرک سب آ گئے، ان اہل شرک کے لیے استغفار اس معنی میں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، الہی ان کو مہلت دے. مہلت کے معنی میں ہے ان کے گناہوں پر فوراً گرفت نہ ہو گناہوں پر. جس کو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذ اللہ بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم. یہ کہا ولا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں اور برائیوں پر پکڑنا شروع کر دے اور جلدی کرے تو روئے زمین پر کو متنفس باقی نہ رہے. تو ملائکہ دعا کر کے کہتے ہیں الہی مہلت دے، الہی جلدی گرفت نہ کیجو. تو اہل شرک کے حق میں ملائکہ کی دعائے مغفرت کا یہ مطلب ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ اے پروردگار تیرا کرم، اے پروردگار تیرا رحم اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل تو نے بھی آزرد ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اے اللہ
تیری رحمت کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استغفار، توبہ، نیکی، گناہ کے بعد نیکی، اس سے کفارہ، اور کفارہ سیئات کا ایک وسیع نظام اللہ نے بنایا، مصائب اور مشکلات۔ فرمایا ہر مصیبت بندے غرا کی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ بخار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو بخار چڑھتا ہے اور بخار کی تبش میں وہ کیسا کیسا بلبلاتا ہے، پھڑکتا ہے، بخار توبہ ہے، بخار جیسے جانتے ہیں آپ، لیکن جب اس بخار کی تبش سے نکل کر باہر آتا ہے تو اللہ اس بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح سونا آنکھ سے نکل کر گندن ہو جاتا ہے۔ ہر مصیبت جب بندے پر آتی ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، بیماری کو، پریشانی کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام میں حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ واقف ہیں، بڑے عارف ہونے کے ساتھ محدث ہیں، مفسر ہیں، صوفی ربانی ہونے کے ساتھ شیخ المحدثین ہیں، فقہ اور حدیث کے امام ہیں اپنے دور میں۔ ان کے ملفوظات ہیں 188 مجلسیں ہیں جس میں شیخ نے بات کہا ہے۔ شیخ ایک مجلس میں توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات کہہ گئے۔ کیا کہہ گئے؟ یہ کہہ گئے کہ توبہ کرنے والا متقی انسان سے افضل ہے۔ اور کریں آپ، متقی وہ مومن جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، تقویٰ، گناہوں سے بچا کر رکھنا، وہ گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ تائب جو گناہوں سے بچتا نہیں لیکن پھنسنے کے بعد پھر بچتا ہے۔ فرمایا وہ جو گناہ میں پھنسنے کے بعد نکلتا ہے وہ متقی سے افضل ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ کہاں متقی؟ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے فضائل، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ کہاں متقی اور کہاں گناہ کے بعد گناہ سے توبہ کرنے والا؟ آیا ایک متقی سے افضل کیسے ہو گیا وہ؟ شیخ اس کی وجہ بیان کی، کہا یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات، فطرت کا تقاضا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر نیکیوں کا ایک خاص ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، خاص ذوق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو والوں میں مثل مشہور ہے، نیا نمازی اللہ اللہ کرے۔ یہ تو طنز کرتے ہیں ہم لوگ، نیا نمازی اللہ اللہ کرے، نیا نمازی اللہ اللہ کرے۔ تو جو نیا نمازی اللہ اللہ کرتا ہے اس کو حقیقت پر آپ محمول کریں اور یہ دیکھیں کہ گناہ کے بے نمازی جب نمازی بنتا ہے، بے نمازی جب نمازی بنتا ہے تو وہ نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ ذوق و شوق کی عبادت، یہ ذوق و شوق کی عبادت کا ایک لمحہ جس کو حلاوت ایمان کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے، ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے، پھر اس کے کیا کہنے ہیں؟ فرمایا یہ حلاوت کا ایک لمحہ، حلاوت ایمان، حلاوت نماز، ایک رکعت شوق و ذوق کی، فرمایا یہ ایک لمحہ اگر اس طرح کا نصیب ہو جائے تو وہ ہزاروں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تائب متقی سے افضل ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ہمارے سامنے، ہمارے شیخ حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید خاص تھے، شیخ حسن امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی۔ شیخ حسن نے حضرت اپنے شیخ کے ملفوظات مرتب کیے ہیں جن کا نام فوائد الفواد ہے۔ شیخ حسن ایک ترکی رئیس تھے،
ناز و انداز جوانی کا عالم. شیخ گزر رہے تھے، دیکھا کہ شیخ حسن ایک ایسی گناہوں کی مجلس میں آلودہ پڑے ہیں. دیکھا شیخ کی فراست ایمانی نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر جوہر ہے سعادت کا. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر خانقاہ میں لے آئے، اور خانقاہ میں لانے کے بعد شیخ نے توبہ کرائی، تلقین کی. اور شیخ کامل، ارے شیخ کامل کے ہاتھ پر کسی کو اگر توبہ نصیب ہو جائے، آیا پیر کو اور شیخ کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ بشرطے کہ شیخ کامل ہو، بشرطے کہ صوفی ربانی ہو. اس کا اصل کام یہ ہے کہ مرید کو برائیوں سے نکال کر نیکی کی طرف لے آئے، پھر نیکی پر اس کو قائم رکھے، توجہ دے، تربیت کرے. شیخ نے ایسی تربیت کی ہے شیخ حسن کی، پھر وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم بنے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، امیر حسن اعلیٰ سجی کو اپنے زمانے کا بہت بڑے طائع کا عالم لکھنا پڑا کہ وہ نوجوان ترکی جو کھانے پینے میں بدمستیوں میں وقت گزار رہا تھا، وہ جب طائب ہوا تو اپنے زمانے کا عالم ہوا اور عارف ہوا اور اپنے شیخ کے ملفوظات مرتب کیے. امیر حسن اعلیٰ سجی نے اپنی توبہ کے بارے میں 2 روایاں کہی ہیں الگ الگ، اور یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو توبہ نصیب ہو جائے، اگر گناہوں کے بعد کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، وہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور وہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اگر ایک گناہگار توبہ کے بعد نیک بن جائے تو اس کو طعنہ نہ دو. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق. سورہ حجرات میں قرآن منع کر رہا ہے. دیکھو اگر کل جو برا تھا آج اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھی حالت میں دیکھ کر اس کو طعنہ نہ دو، اس کو چڑھاؤ نہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے چڑھانے سے اور تمہاری طنز بازی سے پھر وہ لوٹ جائے، اور لوٹ جائے تو سارا گناہ تمہاری کندھوں پر آ جائے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی توفیق ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. اب وہ عاجزی اور تواضع کا اظہار دیکھیے کس طرح کرتے ہیں. شیخ حسن کہتے ہیں یک سرے منہ دلت سفید نشد، یک سرے منہ دلت سفید نشد، ہیچ منہ بر تنت سیاہ نما. اے حسن توبہ گہے کر دی کہ ترا طاقت گناہ نما. اے حسن ارے کب توبہ کی ہے تو نے؟ اس وقت توبہ کی ہے. اے حسن تیرے دل کی سیاہی دور نہ ہوئی اور تیرے جسم کے تمام بال سفید ہو گئے. ارے بالوں کی سیاہی دور ہو گئی، دل کی سیاہی دور نہ ہوئی. اے حسن، اور اے حسن کب توبہ کی ہے تو نے؟ جب تجھ میں توبہ کی طاقت نہ رہی. اے حسن توبہ ہے، یہ تواضع ہے، یہ تواضع اور انکساری ہے اللہ کی جناب میں کہ اللہ نے توفیق دی. ورنہ حسن تو اس دور میں ایمان لایا جب جوانی کا دور تھا، اور پھر کتنا وقت گزرا نیکی میں، تقوی میں، اپنے شیخ کی صحبت میں. ایک دوسری ربائی میں کہتے ہیں تفسیر حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی بروز اتوار. موضوع توبہ استغفار. آڈیو کیسیٹ، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق. فون نمبر 9899